نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، نہیں کچھ غرض مجھ کو دیر و حرم سے، فقط تیرے دیدار کی آرزو ہے، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے، جہاں سنتے ہیں اور تہاں دیکھتے ہیں، تیری گفتگو ہے تیری جستجو ہے، تیرے در کو مسکین حسن کیوں کر چھوڑے، غلامی تیری مجھ کو تو کہ گلو ہے، بے شمار حمد اس ذات پاک کی جو ذات بے شمار حمد کی مالک ہے۔ آج تک جتنے انبیاء، رسول، اصحابی، تابعی، تبع تابعی، مشائخ، علماء، جتنے لوگ آئے، سب نے چاہا کہ خدا کی حمد بیان کی جائے، لیکن کوئی بھی آج تک اس کی حمد بیان نہیں کر سکا۔ اور آخر میں یہ بات کہی انہوں نے کہ تیری ذات کا انت نہ پاتم، آخر بیٹھن ہار مدتاں بیت گئیں۔ وہ اتنا بے حد ہے، اس کی حمد اتنی بے حد ہے، جس کا اول ہونا بے حد ہو، جس کا آخر ہونا بے حد ہو، جس کا ظاہر ہونا بے حد ہو، جس کا باطن ہونا بے حد ہو، کیسے حد میں لائیں گے اسے، کیسے اس کی حمد بیان کریں گے؟ اگر وہ بیان ہو گئی تو پھر تو وہ حد میں ہوا۔ اب جب وہ بے حد ہے تو یاد رکھیں اس کی حمد بھی بے حد ہے، یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جنتیوں کی عمر ختم نہیں ہوگی، حمد بیان کرتے رہیں۔ وہ جب بے حد ہے تو اس نے ہمیں بھی بے حد کر دیا۔ بے شمار صلاۃ والسلام اس ہستی کے لیے کہ جن کی وجہ سے ہمیں اس کی بے حدی کی سمجھ آئی، جس کی وجہ سے ہمیں خدا سے شناسائی حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے ہم خدا کی ذات کو جان سکے، خدا کی صفات کو جان سکے، اس کے علم کو جان سکے، اس کی قدرت کو جان سکے، اس کے ارادے کو جان سکے، اس کے فعل کو جان سکے، اس کا اول ہونا جان سکے، اس کا آخر ہونا جان سکے، اس کا ظاہر ہونا جان سکے، اس کا باطن ہونا جان سکے۔ خدا جانے کہ جس کی وجہ سے ہم سب کچھ جان سکے ہیں، خدا جانے وہ خود کتنا جانتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس نے بے حد کی شناسائی کروائی، خدا جانے خود کتنا بے حد ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خدا کی حمد بھی بیان نہیں کی جا سکتی، وہ بے حد ہے، اور محمد مصطفیٰ کی شان بھی بیان نہیں کی جا سکتی، وہ بھی بے حد ہے۔ کیونکہ بے حد کی جو شان بیان کرے گا، وہ جتنی بھی بیان کرے گا وہ محمد مصطفیٰ کے فرمان پہ بیان کرے گا۔ بعد حمد اور بعد صلاۃ والسلام کے میں نے آپ کے سامنے جو آیا مبارک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ قرآن کی ابتدا ہے، اور یاد رکھیں قرآن کی جو ابتدا ہے انتہا تک ہر چیز اسی میں موجود ہے۔ الحمدللہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، جب بھی کوئی بات کرتا ہے سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے، یہ ہماری فطرت ہے، اور یہ فطرت اس نے ہماری بنائی ہے اللہ کی ذات میں، اور یہ فطرت بنانے کے بعد اس نے ہماری فطرت کے مطابق گفتگو شروع کی۔ کلام جو شروع کیا قرآن، ہماری فطرت کے مطابق ہم سے کلام کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنا تعارف کروایا کہ جو کلام کر رہا ہے وہ کون ہے۔ اس نے کہا اپنے تعارف میں دو لفظ فرمائے، الحمدللہ، ایک تو اللہ لفظ سمجھ آتا ہے ہمیں، لیکن اس نے اپنی تعریف میں الحمد کہا بس، اور ایسا بے حد ہے کہ اس نے اسی الحمد میں ساری تعریف بیان کر دی، جو کوئی نہ کر سکا اس نے ایک لفظ میں کر دکھایا، اور اس نے کہا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی۔ کتنی جامع گفتگو فرمائی اس نے، سب تعریف اللہ کی۔ اب سب کو اس وقت سب کہیں گے جس وقت سب میں سب ہو۔ اب ایک ذرہ نکال لیں اور کہیں یہ سب ہے، وہ سب تو نہیں ہوگا۔ سب تعریف اللہ کی، ماضی، حال، مستقبل، جہاں تک آپ کے میرے دماغ کی رسائی ہے، جہاں تک آپ کے میرے دماغ کی رسائی نہیں ہے، جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، جو ہمارے سے پہلے جانتے تھے نہیں جانتے تھے، جو ہمارے بعد جانیں گے نہیں جانیں گے، سب اسی کی تعریف۔ سب کو اس وقت سب کہیں گے جس وقت سب میں سب کچھ ہو۔ اس نے فرمایا سب تعریف اللہ کی ہے۔ اب سب کو
ہم نے سمجھ لیا. کیسے سمجھ لیا؟ ایسے سمجھ لیا اچھا بے حد. بے حد کیسے؟ کہ جتنا کچھ ہم جانتے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، تحت ثلا ہے، عرش اولا ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، یہ 6 سمتوں کے اندر باہر جو کچھ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے، جو نہیں سمجھ میں آتا، اچھا سب اسی کی تعریف ہے. لیکن یاد رکھیں تعریف کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اس نے کہا سب تعریف میری. تعریف کیا ہوتا ہے؟ تعریف کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں تعریف کہتے ہیں تعارف کو. بیٹھے تھے نکابت کر رہے تھے، ہر آدمی کا تعارف کرواتے تھے کہ فلاں ثنا خواں آ رہا ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعریف جو ہے نا وہ تعارف ہے، اور تعارف جو ہے وہ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا الحمدللہ سب تعریف اللہ کی ہے. یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب جگہ کوئی موجود ہے. میرے سامنے ایک آدمی آ جائے اور کہے، میں اسے کہوں جناب کی تعریف، تو بتائے گا اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی قوم بتائے گا، سب کچھ بتائے گا اپنے بارے میں، کہاں سے قبیلے سے چلا، کون ہے، کون اس کے آباء و اجداد ہیں، کہاں رہتا ہے، یہ سب اسی کا تعارف ہے. لیکن میرے سامنے موجود کوئی نہ ہو اور میں کہوں جناب کی تعریف، سب آدمی بیٹھے ہوں گے اور دیکھیں گے حیرانگی سے، یار سامنے سے کوئی بھی نہیں ہے، سامنے کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں جناب کی تعریف. اب یاد رکھیں یہ بات اللہ نے فرمائی سب تعریف. معلوم ہوا سب جگہ کوئی چیز موجود ہے. اللہ نے فرمایا سب تعریف، اور تعریف وہیں سے نکلتی ہے جہاں کوئی تعارف والا ہو، اور جہاں سے کوئی تعارف والا ہوگا وہاں سے اس کی تعریف نکلے گی. تو خدا نے حمد بیان کی، اور کیسی بیان کی؟ الحمدللہ. یعنی سب تعریف اس کی ہے، سب جگہ کوئی ذات موجود ہے، اور جو سب کا سب تعارف ہے وہ اسی ذات کا تعارف ہے. یاد رکھیں یہ قرآن کی ابتدا ہے، اور یہ قرآن کا پہلا لفظ ہے. جب تک ہمیں ابتدا کی سمجھ نہ آئے انتہا کی سمجھ کبھی نہیں آ سکتی. اور یہ ابتدا پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور ابتدا میں اس نے کہا الحمدللہ سب تعریف اللہ کی. اور میں نے آپ سے کہا تھا سب کو اس وقت سب کہیں گے جس وقت سب میں سب کچھ ہو، اور تعریف سے مراد تعارف ہے. دماغ میں آتا ہے کہ یار تعارف تو مختلف ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، تحت ثلا ہے، عرش اولا ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہے، چرند پرند کیڑے مکوڑے، سب کچھ ہے. ہر ایک کا اپنا تعارف ہے. ہر کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی تعارف نکلتا ہے. جہاں کوئی نہ ہو وہاں ہم کہتے ہیں یہ روشنی ہے، نہ ہو کہتے ہیں اندھیرا ہے، ہوا ہے. اپنے اندر دیکھیں کیا کیا تعارف ہے. لیکن وہ کہتا ہے سب میرا، وہ کہتا ہے سب تعارف میرا ہے. معلوم ہوا کہ سب جا وہی ذات موجود ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہر جا ذات کنل دی عاشق جان یقین، آپ بنے سلطان جہاں دا آپ بنے مسکین، دل فرید دی لٹن کدرے بنیا فخر الدین. جے میں آپ تھی باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. اگر میں تجھے اللہ باہر ڈھونڈوں میرے اندر کون ہے؟ جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا. اگر میں کہوں تو میرے اندر ہے تو پھر قید ہے، تو بے حد ہے. میں تا تو پاک تھی پہچانا، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، اتھا گامن کون نہیں مانا. ہیک دی دم دم سیک کے، ایک ہے وہ ذات. ہر لمحہ جو ہے مجھے اسی کی سیک ہے، اسی کی محبت ہے، اسی کو میں چاہ رہا ہوں. ہیک دی دم دم سیک کے، ہیک نو جیرا ڈو کر جانے او کافر مشرک. ہیک دے ہر جا وچ ڈیرے، کیا اوجھت دے کیا جھیک کے. ہیک دی دم دم سیک کے. یاد رکھیں یہ قرآن کی ابتدا ہے. جس کو ابتدا کی خبر نہیں وہ آگے والناس تک کچھ نہیں سمجھ سکتا. قرآن کی ابتدا ہوئی الحمدللہ سے، اور انتہا کس پر ہو رہی ہے؟ ناس پہ، انسان پر. اگر الحمدللہ سے والناس تک سب کچھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے تو پہلے تو الحمدللہ کی سمجھ آنی چاہیے. یا اللہ ہم تو تجھے سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمیں تو یہ گفتگو سمجھ نہیں آتی. جب سب تعریف تیری ہے تو کیسے تیری تعریف ہے؟ یہاں تو کسی کا کوئی نام ہے، کسی کا کوئی نام ہے، کوئی کیسی مخلوق ہے، کوئی کیسی مخلوق ہے، تو کہتا ہے سب میری تعریف ہے. اب ہم عاجز جو قرآن کی ابتدا کو نہ سمجھ سکے، دورے کس کی طرف؟ اس کی طرف کہ جس کی زبان سے یہ کلام نکلا، اور وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے. اور ہم دور کر کہا کیا آپ جانتے ہیں؟ کس کو؟ اللہ کو. اب جو جانتا ہے وہی بتائے گا. علم معلوم کا محتاج ہے. اور آپ نے دیکھا ہے قرآن کے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں لکھا ہے معلوم صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکالی، مکمل کہا معلوم.
اب جو کچھ علم نکلنا ہے وہ اسی محمد مصطفیٰ سے نکلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے ہمیں خدا سے شناسائی حاصل ہوئی۔ اب ہم دوڑیں گے اور حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ مہربانی فرمائیں اور ہمیں سمجھائیں کہ قرآن کی ابتدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے سب تعریف میری ہے۔ کیسے؟